بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو 1992 میں بھارتی ریاست اتر پردیش میں واقع اس 500 سال قدیمی مسجد کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک تاریخی ورثہ تھی، تاہم اس کو بھارت کے انتہا پسند طبقے نے اپنے ہندو ایجنڈے کی بھیڑ چڑھا دیا۔ انتہا پسندوں کے حملے سے نہ صرف ایک تاریخی مسجد مسمار ہوئی بلکہ سیکولر انڈیا کا دعویٰ بھی خاک میں مل گیا۔ بابری مسجد کو مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے اس کو بابری مسجد کہا جاتا تھا۔ دوستو، اس مسجد کی تعمیر 1527 میں کروائی گئی تھی۔ یہ مسجد مغل اور اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی۔ مسجد میں نمازیوں کے وضو کے لیے ایک کنواں بھی کھودا گیا تھا۔ اس کی چھتیں اونچی، کھڑکیاں جالی دار اور نقش و نگار سے مزین تھیں۔ مسجد دور ہی سے اپنے 3 گنبدوں کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی۔ ایک گنبد بڑا اور 2 چھوٹے گنبد تھے۔ یہ 15ویں صدی عیسوی سے مسلمانوں کی عبادت گاہ چلی آ رہی تھی، مگر تقسیم ہندوستان سے قبل ہی ہندوؤں کے ایک فرقے نے شوشہ چھوڑا کہ یہاں پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا اور بھگوان رام اس جگہ پر پیدا ہوئے تھے، جس کے بعد ایک تناؤ شروع ہو گیا۔ ہندوستان کی تقسیم کے صرف 2 سال بعد 1949 میں کچھ لوگوں نے چپکے سے مسجد کے اندر مورتیاں رکھ دی اور شور مچا دیا کہ بھگوان رام نے جنم لیا ہے۔ اس پر فساد کھڑا ہو گیا اور عدالت نے مسجد کو بند کر دیا، اور ستم ظریفی یہ کہ ہندوؤں کو ایک مخصوص حصے میں پوجا کرنے کی اجازت مل گئی۔ 1980 کی دہائی میں بی جے پی نے دوبارہ اس مدعے میں جان ڈالی، اس کو مسلم دشمنی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی کی ایک سیاسی پارٹی ہے۔ یہ دراصل انتہا پسند تنظیم ہے اور یہ RSS کی ذیلی تنظیم ہے۔ RSS نے دیگر انتہا پسند تنظیموں جیسے کہ بجرنگ، وشوا ہندو اور شیو سینا کے ساتھ مل کر یہ مہم تیز کر دی کہ بھگوان رام کی جگہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ یہاں پہلے رام مندر تھا، لہٰذا یہاں دوبارہ مندر بنایا جائے۔ یہ سراسر ایک پروپیگنڈا تھا جس کو منظم طور پر پھیلایا گیا، جس کی وجہ سے پورے بھارت میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ پھر حکومت کے ساتھ مل کر 6 دسمبر 1992 کو اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ انتہا پسند جانوروں کی طرح مسجد پر چڑھ دوڑے اور ہتھوڑے اور اینٹیں وغیرہ مار کر اس مسجد کو مسمار کر ڈالا۔ اس فساد میں انتہا پسند جماعتوں کے کارکنان، سینئر لیڈران اور مسلح جتھوں نے حصہ لیا۔ اس سانے سے پہلے اور بعد وہ خون ریزی دیکھی گئی جس کی مثال نہیں ملتی، اور 2000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا مطالبہ شروع ہوا تو معاملہ عدالتوں میں چلا گیا۔ اپریل 2002 میں اس مقام کی ملکیت کے مقدمے کا آغاز ہوا۔ آثار قدیمہ کا محکمہ چونکہ حکومت کے زیر اثر ہے، لہٰذا اس نے بھی اکثریتی طبقے یعنی ہندو کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ LK اڈوانی، واجپئی اور بال ٹھاکرے جیسے انتہا پسند رہنما وفات پا گئے تو نریندر مودی، جو گجرات کے مسلم کش فسادات سے مشہور ہوئے، انہوں نے اس کا ذمہ اٹھا لیا، اور 2019 میں بھارت کی سپریم کورٹ نے مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر کرنے اور مسجد کو متبادل جگہ فراہم کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ دوستو، کرونا لاک ڈاؤن کے دوران 5 اگست 2020 کو اس مندر کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی اور ابھی اس کا تعمیراتی کام جاری تھا، تاہم چونکہ بھارت میں انتخابات سر پر کھڑے ہیں، لہٰذا مودی سرکار نے نامکمل مندر کے افتتاح کا ہی اعلان کر دیا۔ اس افتتاح سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ دنیا بھر میں لوگ اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجد کو مسمار کر کے ہندوؤں نے اپنا مندر تعمیر کر لیا ہے۔ رام مندر کی تعمیر
کووڈ کے دوران کافی سست رہی اور اس کے بعد ہی اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا، مگر مودی کو الیکشن جیتنے کی اتنی جلدی تھی کہ نام مکمل مندر کے افتتاح کے لیے پہنچ گئے۔ افتتاحی تقریب میں نہ صرف بھارتی سیاستدانوں نے حصہ لیا بلکہ شوبز، سپورٹس اور بالی ووڈ سے وابستہ شخصیات نے ایک بڑی تعداد میں اس تقریب میں شرکت کی۔ اس وقت بالی ووڈ بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے اور پاکستان خاص طور پر اس کے نشانے پر ہے۔ ہر سال مختلف فلموں میں مسلمانوں کو دہشت گردی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے میں پیش رہتے ہیں۔ دوستو، رام مندر کے افتتاح کے بعد بھارت کے سیکولر چہرے کا نقاب بالکل اتر گیا ہے۔ وہاں مسلمان اس وقت خوف محسوس کر رہے ہیں اور ہندو انتہا پسند ہر طرف جشن منا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ان کی دیگر عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کی یہ مہم صرف الیکشن میں کامیابی کے لیے ہے۔ اس افتتاح سے ہندو انتہا پسندوں کا ووٹ اب بی جے پی کو ملے گا۔ بہت سے تجزیہ کار اس کو مذہبی سے زیادہ سیاسی شو قرار دے رہے ہیں۔ یہ نریندر مودی کی تیسری بار وزیر اعظم بننے کی کوشش ہے جس میں وہ بظاہر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، ریاست گجرات کے مسلمان آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ سیاست میں مذہبی انتہا پسندی کو لانا بہت خطرناک ہے۔ اس کے بہت منفی نتائج ہوں گے۔ بھارتی میڈیا اس افتتاح کو دیوالی کی طرح سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ یقیناً ہر شخص کو مذہبی آزادی ملنی چاہیے، لیکن اس آزادی سے کسی اور کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مندر کسی اور جگہ بھی بن سکتا تھا، لیکن ایک مسجد کو گرا کر مندر بنانا بہت افسوسناک ہے۔ کیا نریندر مودی صرف ہندو کے وزیر اعظم ہیں؟ کیا وہ بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں؟ نریندر مودی ہندو اور RSS کے پیروکار ہیں، اس لیے وہ اس ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ کیسا وزیر اعظم ہے جو گجرات کا کسائی کہلاتا ہے اور جس کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ نریندر مودی اپنے ملک میں جو بھی کریں، مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ایک مسجد کو گرا کر ایک مندر تعمیر کرنے سے بھارت سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ مندر ضرور بنائیں، اپنے مذہب کے مطابق جئیں، مگر دوسروں کے مذہبی جذبات مجروح نہ کریں۔ دوستو، سیکولر انڈیا کا لبادہ اب اتر چکا ہے۔ مودی سرکار کو چاہیے کہ اب بھارتی آئین سے سیکولرزم کی شک ختم کر دیں اور ایک مورتی مودی کی بھی مندر میں رکھ لیں، تو شاید اس سے ان کی جنونیت کو کچھ سکون مل جائے۔